جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ ایک آدمی نشہ کر لے، اس کے بعد وہ نشے میں بوکھلایا ہوا ہوتا ہے، بظاہر دیکھنے والوں کے نظریے سے تو وہ ایک دم ختم ہے ابھی، لیکن اس سے پوچھو تو وہ کہتا میں الگ دنیا میں ہوں۔ تو اس کو فیل جو مل رہا ہے، اس میں اس کو لذت محسوس ہو رہی ہے۔ تو جب بندے کو کسی چیز کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے تو وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو عشق مصطفیٰ کی جو لذت ہے اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہاں، تو کیونکہ وقت بھی بڑا قلیل ہے اور موسم بھی کچھ تبدیل ہو چکا ہے، تو لہٰذا اس کے چوچو کو بند کرو تو۔ ہاں، یہ سب ماہر آدمی لوگ ہیں، یہ لوگ کا کام ہے چھیڑتے رہنا، مسجد ہو یا کہیں پہ بھی ہو۔ اچھا اچھا، قریب ہونے کی وجہ سے۔ خیر، بہرحال اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ اور فرمایا ایک جگہ کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ اب کہیں آگ کو آگ بجھاتی ہے، آگ کو کہیں ارے بھائی آپ کا دھیان کدھر ہے، آپ کے سامنے تقریر والا ادھر ہے، تھوڑا دھیان ادھر دیجیے گا تو ہم کچھ بات کریں گے۔ آپ لوگ آپس میں بزی رہیے گا تو ہم تو ایسا لگے گا کہ بھاڑے پہ لا کے بیٹھا دیے ہم کو۔ ہاں سہیل بھائی، بھاڑے پہ لائے کیا؟ ہاں، بھاڑے پہ لائے تو بول دیجیے گا، بھاڑا کا بھی حساب کر لیں گے۔ توجہ جو ہوتی ہے، توجہ چیز علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس چیز میں بندے کی توجہ نہ ہو وہ کام کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ بچہ کو لگا دیے موبائل کا کام سیکھ رہے بابو، اور دن بھر جو ہے وہ موبائل دکان میں بیٹھ کے استاد جی کیا بنا رہے، ڈسپلے لگا رہے کہ ساکٹ لگا رہے کہ کیا لگا رہے، وہ اپنا جو ہے موبائل میں بزی ہے، تو وہ کام سیکھے گا کبھی نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ اس کا فوکس ہی کلیئر نہیں ہے اور اس کی توجہ ہی نہیں ہے کام پہ۔ تو اولاً توجہ، جس چیز میں بندے کی توجہ نہ ہو وہ کام کبھی پورا نہیں ہو سکتا، وہ ادھورا ہی رہتا ہے۔ اور یہی ایک سب سے بڑا ریزن ہے ہماری یہ محفلوں کے فیلئر کا۔ جو ہماری یہ محفلیں ہوتی ہے بہت، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں آتا، معاشرے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، اس کا سب سے بڑا پوائنٹ یہی ہے کہ ہماری توجہ میلاد میں، محفلوں میں نہیں ہوتی۔ ہماری حاضری تو ہوتی ہے بظاہر، اس لیے کہ بھائی فلانا صاحب کے یہاں میلاد ہے، آج ہم نہیں جائیں گے تو کل ہمارے یہاں میلاد ہوگا، وہ نہیں آئیں گے، جانا تو پڑے گا۔ تو دعوت پورا کرنے کے لیے یہ سسٹمیٹک ہم جو خالی اس کے گھر اس کے گھر جاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اس کا فائدہ نہیں ملتا۔ تو جب تک ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور جو سنیں گے اس پہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، کیا تم لوگ نہیں کرو گے جی؟ لوگ بھی بول دو صبح انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ، کیونکہ محفل کی جو ہے نا بہت ساری یہ ہوتی ہے حدود، محفل کے کچھ جو ہے پروٹوکولز ہوتے ہیں جس کو فالو کرنا انسان کو کی محفل ہے۔ اور موت کے حوالے سے ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، بہت سی باتیں، اور اس پہ کسی کا کوئی شک بھی نہیں ہے کہ موت جو ہے حق نہیں ہے۔ یہودی، عیسائی، نصرانی، کسی سے بھی پوچھ لیجیے آپ، ہر کوئی بولے گا کہ موت حق ہے، سچ ہے۔ لیکن جا کے کسی کو بولیے کہ چچا تم مر جاؤ گے، جا نہیں تو ایسا ماریں گے دوبارہ بستی میں نظر نہیں آئے۔ ارے بھائی حق بات بولے نا، چچا آپ مر جائیں گے ایک نہ ایک دن،
بھمک جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی مرنا نہیں چاہتا. یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہر کوئی جو ہے ہضم نہیں کرنا چاہتا. کہہ دیجیے, آپ کسی کو بھی کہہ دیجیے کہ اللہ کرے کہ جب آپ کسی کے گھر جائیے اور دعا کرے کہ اللہ کرے کہ جب آپ مرے تو اللہ قبر میں آپ کے سوالات کو آسان فرمائے, تو بولے گا تم کیسا آدمی ہو یار, دعا کرنے آئے ہو بد دعا کرنے آئے ہو, یہی بولے گا. لیکن اصل حقیقت تو یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے اور سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن جو اللہ کی دین پہ, اللہ کے حکموں پہ, اللہ کے نبی کے فرامین پہ عمل کرنے والا ہوگا, اس کے لیے معراج ہوگی, اس کے لیے موت معراج ہوگی. کیوں کہ ہم واقعہ سنتے نا بہت سارے کہ ایسا اعلان ہوا, اتنے گئے شہید ہو گئے, اتنے گئے جذبات کے ساتھ شہید ہو گئے. تو وہ ان کے لیے آسان تھا, کیونکہ ان کے یقین میں یہ بات تھی کہ جو شہادت ہے, یہ موت جو ہے, اس کے بعد مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا, دیدار ہوگا. یہ یقین تھا, اور ہمارا یقین اسی پہ کمزور ہو گیا, اور اسی کو کمزور کرتے کرتے ایک اتنا کمزور ہو گیا کہ آج ہمیں توبہ کی بھی توفیق نہیں ہے, توبہ کی بھی توفیق نہیں ہے. ملاد سنیں گے, گھر سگر پالا لیں گے, گھر جائیں گے, پھر وہی والا روزمرہ کی زندگی شروع. ارے اپنے وقت کی قدر ہم کب کریں گے؟ آج دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, چاند پہ زمینیں بکنے لگی بھائی, اور ہم وہی ہمارے جو معمولات ہے اس پہ ہی لگے ہوئے ہیں. جو معمولات تھے ہمارے, ہم اسی پہ لگے ہوئے کہ جانا ہے, سننا ہے, واپس آنا ہے, کھانا پینا, سو جانا ہے, پھر فجر کا وقت ہوگا پھر نہیں نماز پڑھنے جانا ہے, پھر ظہر کا وقت ہوگا پھر نہیں جانا ہے, پھر عصر کا وقت ہوگا پھر نہیں جانا ہے. ایسی نماز نہیں چھوڑنا ہے, اور جمعہ کے نماز پڑھنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد جمعہ کے دن مسجد جانا ہے, اور مؤذن صاحب کو کہنا ہے آپ پڑھنا دن 15 منٹ لیٹ دیے تھے اذان. امام صاحب کو کہنا ہے آپ چائے کی دکان میں کیوں بیٹھے تھے. یعنی پوری پنچایتی کرنی ہے, دماغ لگانا ہے, بس نماز نہیں پڑھنی ہے, بس نماز نہیں پڑھنی ہے. اور ایمان کی کمزوری کی یہ علامت ہے کہ اللہ جس سے اپنا دین اور جس سے خیر کے فیصلے چھین لیتا ہے, اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے, اسے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ باؤنس تو نہیں ہو رہا؟ تو باؤنس ہو تو فائدہ کچھ نہیں ہے. حضرت فضیل بن عیاض, کون حضرت فضیل؟ ارے بھائی نام تو ولیوں کا کم سے کم یاد ہو. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت جو ہے نا بہت بڑے بھائی تھے, گنڈے, گینگسٹر, اور ان کی بڑی گینگ تھی. چلے جہاں جاتے لوٹ مار کرتے, گینگ تھی بھائی, گینگسٹر تھے. اچانک سے ایک گانے کے جو وہ محفل بنوا سجواتے تھے, رات کو گینگسٹروں کی دعوت کرتے تھے اور بڑے بڑے گینگسٹرز کی, تو گانے کی محفل سجی ہوئی تھی, گانے والے گا رہے تھے, ناچنے والے ناچ رہے تھے. اچانک سے ان کے کان میں ایک آواز آئی, فضیل کب تک یوں گزارے گا زندگی, کیا اب بھی سنبھلنے کا وقت نہیں آیا, کیا اب بھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ جب حضرت فضیل کے کان میں یہ آواز آئی, حضرت فضیل ایک دم سہم سے گئے, ایک دم سہم گئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور لوگوں کو جمع کیا, کہا یہ سب بند کرو, یہ سب جتنا ہے سب بند کرو, اور کہا کہ اے لوگوں, میرے ساتھیوں, میں آج سے توبہ کرتا ہوں, میں آج سے توبہ کرتا ہوں. چوری چماری جتنی برائی تھی میں اس سے توبہ کرتا ہوں, اور جس کا سامان میں نے لیا تھا میرے پاس ہے, وہ آئے اور سامان لے کے جائے, اور جس کا سامان رہ گیا ہو, رقم پیسہ کچھ رہ گیا ہو, چاہے تو مجھ سے معاف کر دے یا مجھے آ کے بتا, میں کما کے محنت کر کے اس کو دے دوں گا. لوگوں نے بڑی تعریفیں کی, بہت سے لوگ آئے, کچھ سامان لے گئے, کچھ مال لے گئے, کچھ پیسہ لے گئے. ایک یہودی شخص آیا. کون آیا بھائی؟ ایک یہودی شخص آیا, کہنے لگا فضیل میرا حق باقی ہے. حضرت فضیل نے کہا بھائی کیا حق ہے تمہارا؟ تو حضرت فضیل بن عیاض جو تھے اپنی پوری گینگ کو, پوری ٹولی کو لے کر, اس یہودی کا ایک باغ تھا, ایک باغیچہ تھا پھلوں کا, وہاں پہنچا کرتے تھے, اور سب کو بولتے تھے کھاؤ پیو جتنا کھانا ہے, اور کھاتے پیتے تھے. وہ یہودی ڈر سے کچھ بولے گا تو مار بھی پڑے گی, گینگسٹر ہے اس زمانے کے.
تو چپ چاپ کھڑے ہو کے دیکھتا تھا، یہ لوگ کھاتے پیتے تھے، اس کے بعد چلے جاتے تھے. وہ یہودی کہتا فضیل تو جب بھی میرے باغ میں آتا تھا جتنا مرضی کھاتا تھا اور اپنے ساتھیوں کو کھلاتا تھا اور چلا جاتا تھا، اب مجھے میرا حق چاہیے. حضرت فضیل نے فرمایا کہ بتا بھائی تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ میں تجھ سے کموا کے لوں گا، نہ تیرے گھر سے کچھ لے کے جاؤں گا، تیرے پیٹ میں جو میرا پھل گیا ہے مجھے میرا پھل واپس چاہیے. اب حضرت فضیل کہنے لگا بھائی معاف کر دے یار، غلطی ہو گئی، اب تو توبہ بھی کر چکا. وہ تو یہودی تھا، میں تو اب توبہ کر چکا، معاف کر دے، بھول جا، تو رقم بتا میں کما کے دے دوں گا. اس نے کہا نہ 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 نہ، معاف کرنے والا سسٹم نہیں ہے بھائی، چاہیے تو چاہیے، وہ پھل ہی چاہیے. اب حضرت فضیل بن عیاض بڑا پریشان، روئے گر گرائے. اس نے کہا چل اچھا ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن پہ، یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے نا، ادھر ہی گھر کے پاس کوئی پہاڑ تھا، کہا یہ پہاڑ کو 10 قدم پیچھے کر دے اٹھا کے. کتنے قدم؟ 10 قدم پیچھے کر دے. اب یہ تو کسی کے باپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ پہاڑ اڑا کے 10 قدم پیچھے کر دے. آپ تھکے، آپ کیا کر سکتے، توبہ کر لیا. جب بندہ شریف ہوتا ہے تو لوگ ظلم بھی بہت کرتے ہیں، اور جب تک گنڈا گیری میں رہتا ہے لوگ تعریف کرتے. جہاں بندہ توبہ دل نہ کیا، آپ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، نہا دھو کے پڑ گئے. دیکھیے داڑھی والا ہے، اس کا کام ہے ایسا گھومنا. داڑھی والا دیکھیے پان کا دکان میں کھڑا ہوا ہے، ارے تو ٹوپی والا ہے تو نماز پڑھنے جاتا ہے، اس کا کام ہے ایسا رات کو گھومنا. ارے بھائی کیا کرے بندہ، جان دے دے. ایک تو بڑے مشکل سے کوئی نیک بنا ہے، اس کے بعد بندہ پھر برا بن جاوے، اور کسی کے تانوں سے اگر کوئی ایسا برا بن جاتا ہے نا، قسم خدا کی قیامت کے دن اس کا بہت بڑا خسارہ ہوگا. تو حضرت فضیل بن عیاض نے اللہ کی بارگاہ میں دور کائنات تیرے سامنے توبہ کیا، اب یہ بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے، جیسا تیرا حکم، تیرا فضیل راضی ہے. حضرت فضیل بن عیاض نے ہتھوڑا لیا اور پہاڑ کو توڑنا شروع کیا. اب اتنا بڑا پہاڑ ہتھوڑے سے ٹوٹے؟ کبھی نہیں ٹوٹنے والا. اور ہتھوڑا مار رہے اور رو رہے ہیں اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مولا میں گناہگار ہوں، مولا میں کمزور ہوں، مولا یقیناً تو رحم فرمانے والا ہے، یقیناً تو کرم فرمانے والا ہے. مولا اس یہودی کو ہدایت دے، مولا اس یہودی کو ہدایت دے، میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما، مولا تو ہی کریم ہے، تو ہی رحیم ہے. جب ان کے آنکھوں سے آنسو چلنے لگا اور وہ رونے لگے تو اللہ کا حکم ہوا اور ایک ایسی ہوا چلی جو زلزلہ قسم کی تھی، اور وہ پہاڑ جو ہے خود بخود ٹوٹا اور ایک کے ایک پتھر جا کے تھوڑی دور پہ جا کے پھر سے وہ جم گیا. ارے بول دے بھائی اللہ. فری میں بولنے میں آپ لوگ کو اتنا تکلیف ہے، ٹیکس وکس لگ جائے گا تو کوئی غلطی سے بھی نہیں نکالے گا. کہا کہ پہاڑ لگ گیا وہاں پہ جا کے. وہ فٹافٹ گئے یہودی سے کہا بھائی دیکھ تو نے کہا تھا 10 قدم پیچھے پہاڑ آ گیا، پہاڑ تو آ گیا، اب مجھے معاف کر دے. یہودی کہتا نہیں نہیں ابھی معاف نہیں کروں گا، چل میرے گھر. چل بھائی گھر گئے. کہا یہ دیکھ یہ جو تھیلا رکھا ہوا ہے نا، وہاں پہ وہ تھیلا اٹھا اور میرے پاس لے کیا. حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ بھائی اس چھوٹے سے کام کے لیے مجھے بلا کے لایا ہے؟ کہا ہاں میرا حق ہے نا، کرنا پڑے گا تم کو. حضرت فضیل بن عیاض گئے، وہ تھیلا اٹھائے اور لا کے رکھ دیا. کہا بس ہو گیا، اب معاف کرتے ہو؟ کہا نہیں کھولو. تو تھیلا جب حضرت فضیل بن عیاض نے کھولا تو اس کے اندر سونے کے ڈھیلے تھے. اب حضرت نے فرمایا کہ اے بھائی اب تو معاف کر دے، اتنی باتیں ہو گئی، اتنا کچھ کر دیا، پہاڑ کھسا دیا، یہ کر دیا، اب تو معاف کر دے. کہنے لگا معاف نہیں کرتا تب تک جب تک تو مجھے کلمہ نہ پڑھا دے. حضرت فضیل بن عیاض نے کہا ارے بھائی میں گنڈا تھا، گینگسٹر تھا، میں ڈاکو تھا، میرے ہاتھ سے کیوں کلمہ پڑھنا ہے، کسی پیر بزرگ ولی کے پاس جا. تو وہ یہودی کہتا میں نے تورات پڑھی ہے، تورات میں لکھا ہے کہ جب آخری نبی آئیں گے اور ان کے جو امتی ہوں گے ان کی زبانوں میں یہ تاثیر ہوگی کہ جب وہ توبہ کریں گے تو اللہ پاک ان کی توبہ کو ایسا قبول فرمائے گا کہ وہ اپنی دعا سے پہاڑ کو بھی کھسکا سکتے ہیں، مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں. تو فضیل جب میں نے تجھ سے کہا کہ یہ تھیلا اٹھا کے لا تو فضیل اس کے اندر سونا موجود نہیں تھا، لیکن جیسے ہی تیرا ہاتھ پڑا وہ مٹی سونا بن گیا. تو توریت کی مجھے وہ بات یاد آ گئی اور یہ بھی پتا چل گیا کہ تیرا دین حق ہے. تو میرے عزیز بھائیو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ فضیلت دی ہے کہ ہم جو ہے جب بھی توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں اس دنیا میں نیک بننے کا اور آخرت میں حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمائے گا.
اب یہ ایک کیا ہے، ایک ہوتا ہے رسمی سبحان اللہ، بولتے بولتے مولوی صاحب خاموش ہو گیا، سبحان اللہ، یہ رسمی سبحان اللہ، رسمی سبحان اللہ مت بولیے، سمجھ میں آئے سبحان اللہ، سمجھ میں آئے الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں، لیکن بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ المقصد، مقصد کیا ہے؟ قصہ مختصر یہ کہ حضرت فضیل بن عیاض نے جو توبہ کی، اس توبہ میں رونا تھا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے رونا تھا؟ اللہ کے لیے۔ ہم کس کے لیے روتے؟ بھیا پیسہ نہیں ہے تو ادھار دے دیے تو 5,000 مار دیجیے۔ ارے بھائی پہلے ہی محتاج بن گیا ہے، کچھ ضرورت پڑے فوراً ادھار کی طرف۔ اور اسی وجہ سے آج سود کا کاروبار اسلام پور میں اتنے عروج پر ہے، اور اسی وجہ سے لاٹری کا کاروبار اسلام پور میں آج اتنے عروج پہ ہے کہ مسلمانوں کو برائی نظر ہی نہیں آتی، بالکل نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ سے لینے کا یقین ختم ہو گیا، اللہ کی ذات سے لینے کا یقین ختم ہو گیا کہ اللہ کی ذات سے ہمیں کچھ مل سکتا ہے۔ ایک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے ایک جگہ بیان فرما رہے تھے، اور کچھ عورتیں پردے میں بیٹھی تھی، کچھ لوگ باہر بیٹھے تھے، تو جب آپ بیان کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ اللہ کے دروازے میں ہمیشہ دستک دیا کرو، کیا پتا کب دروازہ کھل جائے، کیا پتا کب دروازہ کھل جائے اور کب وہ صدا سن لے۔ تو جب وہ جانے لگے تو ایک خاتون نے کہا کہ حضرت کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں پردے سے۔ کہا بالکل فرمائے بہن۔ تو وہ جو عورت تھی اس نے کہا کہ حضرت آپ کی بات تو سمجھ میں نہیں آئی، آپ کہتے ہو دروازہ ہمیشہ اللہ عز و جل کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی نہ کبھی تو کھلے گا ہی، اور کب کھل جائے کوئی گارنٹی نہیں۔ تو مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ کا دروازہ رحمت کبھی بند ہوتا ہی نہیں، کبھی بند ہوتا ہی نہیں، تو کھلنے کا انتظار کیوں کرے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے بڑی بات، بنیاد ہمارا جو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، تو پہلے اس جملے پہ آگے کھڑے ہو جائے کہ اس جملے پہ کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جب اس کی عبادت ہم کریں صرف اس کے لیے، تو مانگیں گے کس سے بھائی؟ بستی کا چچا سے، خالو سے ادھار دے دیجئے۔ ارے بھائی کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ جو دوڑا چلا ہے ہمارا، اس کے وجہ سے ہمارے حالات آج پورے بگڑ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار چلے گا کیا؟ مولوی صاحب آج کل بولنا پڑتا ہے، آپ لوگ کو کیا ہے، میلاد میں جاتے ہیں خوراک پھرتی کھا کے بھی آتے ہیں، لے کے بھی آتے ہیں، کھا کے بھی آتے ہیں، لے کے بھی آتے ہیں۔ بھائی کیا ہے، مت کریں آپ میلاد محفلیں، چھوڑ دیں، مسجدوں میں ہی آ جائے، مسجدوں میں ہی واعظ و نصیحت ہوگی، نہ کسی کو کھلانا ہے نہ کسی کو دینا ہے، لیکن مسجد میں آنے کے پابند تو بنے۔ کون ایسا شخص ہے جو ہفتے میں ایک بار ہی مسجد جاتا ہے؟ کتنے ایسے شخص ہیں ہفتے میں ایک ہی بار مسجد جاتے ہیں، اور مسجد سے کچھ لینا دینا نہیں، کچھ لینا دینا نہیں، اس کے بعد جیسے 5 منٹ اذان لیٹ ہو پورا بوالے بوال، کیوں لیٹ ہو گیا؟ تو یہ جو ہماری کمیاں ہیں، دیکھیں پھر میں وہی بات دہراتا ہوں کہ لچھے دار بیان کر دوں، غوث اعظم نے فرمایا اور ایسا کر کے دیکھ لو اور آ کے دیکھ لو اور کرامتیں ظاہر ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غوث اعظم کیا ہے، اور آپ خوب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اللہ اکبر پورا کر کے پھر صبح فجر ختم۔ تو پھر کیا مطلب ہوا رات بھر بیٹھنے کا؟ کیا مطلب ہوا رات میں بیان سننے کا؟ کیا مطلب ہوا ہمارے یہاں پہ جو ہمارے اسلامی بھائیوں نے محفل کرائی، اس کا کیا مقصد ہوا حاصل؟ یہاں سے اگر ہم کچھ لے کے نہ جائے تو کیا مطلب ہے؟ اور کسی کے برسی اور 40ویں میں آیا کرے نا، کسی کے گھر جاتے تو خالی ہاتھ نہیں آتے، کچھ درود پاک کے تحفے بھی لایا کرے، کچھ سورہ اخلاص بھی پڑھ کے لایا کرے، کچھ سورہ فاتحہ وغیرہ بھی پڑھ کے لائے۔ بھائی میں ایک جگہ چاکولیا نہ کدھر، کون سا گاؤں تھا ادھر چاکولیا کے آگے جو گئے تھے، رات کو 3 بجے آئے تھے، ہاں، تو وہاں پہ لوگ آ رہے تھے نا، تو بسکٹ کی پیکٹ، کچھ کوئی بنیا، کوئی کچھ لے کے آ رہا تھا، وہ دیہاتوں کا ماحول ہوگا، لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ نہ بسکٹ کا پیکٹ، نہ شکر پالا، نہ بنیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اصال ثواب کے لیے کچھ لے کے چلیں، اپنے گھر سے لے کے چلیں، سورہ فاتحہ 10 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ کے چلے، سورہ اخلاص پڑھ کے چلے، کہ مرحوم کی اصال ثواب کے لیے جا رہے، اس کے لیے کچھ تحفہ لے کے چلے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے عزیز بھائیوں؟ ارے بور تو نہیں ہو رہے؟ ارے ہاں یا نہ کچھ تو بولیے بھائی، ایک دم آپ لوگ تو ایک دم کو سن کر دیے کہ وہ ایک بات ہے نا کہ پہلے کے زمانے میں مزدور لائے جاتے تھے، چلو بھائی کام کرنا، وہ پھر کام چوری کرتے تھے، تو ٹھیکہ پہ کام شروع ہو گیا کہ لیجئے بھائی گھر بنا دیجئے، 20,000 روپے آپ کا،
اس میں آپ کا ٹھیکہ آپ 1 دن میں کیجیے 10 دن میں کیجیے. تو ہم لوگ کا بھی ٹھیکہ والا سسٹم ہو گیا. مولوی صاحب تقریر بھی آپ کیجیے, سبحان اللہ بھی آپ بولیے, دونوں کام آپ بھی کیجیے, ہم لوگ خالی بیٹھ کے سنیں گے. تو سنتے رہیں گے, اسی لیے کیونکہ ہم نے سننے کی اتنی عادت بنا لی ہے, عمل کرنے کی عادت نہیں بنائی. اس لیے کوئی بھی سنا کے چلے جاتا ہے, کوئی بھی سنا کے چلا جاتا ہے. بھائی ہمارے مذہب پہ کوئی بھی انگلی اٹھا کے چلا جاتا ہے, قرآن و سنت کی کوئی بھی توہین کر کے چلا جاتا ہے, اور ہم یوں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. جو خود اپنے دین کو نہ سمجھے وہ دین کا ڈیفنس کیا خاک کرے گا؟ جو خود اپنے مذہب کو نہ جانے وہ مذہب کی دفاع کیا خاک کرے گا؟ جس لڑکے کو, جس 18 اور 22 اور 25 سال کے لڑکے کو اور 35 سال کے ضعیف کو اور کیا کہتے ہیں 55 سال کے بزرگ کو اپنے نبی کا لایا ہوا قرآن نہ پڑھنا آتا, وہ کیا خاک دین کی حفاظت کرے گا؟ جس بزرگ کو ابھی تک نماز کے تسبیحات کا صحیح علم نہ ہو, اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ فرائض وضو کیا ہے, فرائض غسل کیا ہے, وہ کیا خاک دین کی حفاظت کرے گا؟ اس کو تو آج تک شعور ہی نہیں ہوا کہ وہ دین جا کے سیکھے. یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. ہمارے جوان کو سب کرنا ہے سوشل میڈیا پہ ایک خالی کوئی جو ہے پوسٹ ہو جائے اسلام و قرآن کے خلاف, باپ رے باپ, یہ تو اب پورا ٹرینڈنگ میں چلے گا. ریل بنائے گا, ویڈیو بنائے گا, اسٹوری ڈالے گا, فلانا کو مینشن, ٹھکانا کو ہیش ٹیگ, اب پورا چلا دیا. پورا 3 دن کہاں ہو رہے دوست, تم کو مینشن کیے لگائے ہو نہیں, ہم لوگ کا نبی کا خلاف بولا ہے, ہم لوگ کا قرآن کا خلاف بولا ہے. ارے بھائی تو کتنا قرآن جانتا ہے؟ اپنے آپ کو بھی کبھی دیکھ کہ قرآن کتنا سیکھا ہے تو نے. نبی کی عزت کی حفاظت کی بات کرتا ہے, کبھی نبی کی سنت داڑھی کو رکھ کے دیکھ تو تو جب کہتے کسے, کبھی نبی کے عشق میں فجر کی نماز ادا کر, اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ, پھر تجھے پتا چلے کہ محبت رسول ہوتا کیا ہے. یوں ہوائی بات کرنا بہت آسان ہے, لمبے لمبے پوسٹ کرنا اور جا کے جو ہے کمنٹس میں جھگڑے لگانا, یہ بہت, انٹرنیٹ کی دنیا میں جینا بہت آسان ہے. کبھی اپنے آپ کو, اپنے دل کو حضور کے عشق میں ڈبا کے تو دیکھو, جب تم کو پتا چلے گا کہ جب حضور سے عشق ہوتا ہے تو یہ داڑھی بھی اچھی لگتی ہے, جب حضور سے عشق ہوتا ہے تو یہ جبہ بھی اچھا لگتا ہے, اور جب حضور سے عشق ہوتا ہے تو لوگوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے مصطفیٰ کی باتیں سننے بھی اچھی لگتی ہے. اور جب عشق رسول دل میں آ جاتا ہے نا تو نعت مصطفیٰ سن کر آدمی بور نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ کب سے پکا رہا ہے. جب نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے تو بندہ اپنے وجد میں ہوتا ہے, کیونکہ یہ اس کی بات نہیں ہے, بات کس کی ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو ہاں, جان ہے تو جہان ہے. اور جو مصطفیٰ جس کے دل میں نہ ہو وہ کچھ بھی کر لے. اچھا ایک بات بتائیے, فجر پڑھی نہیں, حضور سے محبت کا دعویٰ, حضور نے کیا فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور جس نے نماز نہیں پڑھی کیا اس نے میرے نبی کی آنکھوں کو تکلیف نہیں دی؟ تو کیا یہ زیب دیوتا ہے؟ بتائیے مجھے. ایک مسلمان بندے پر آج جبکہ ایسا دور ہے کہ سنتوں کو مٹانے کے لیے اتنی سازشیں ہو رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ رمضان میں ہم مسواک کرتے تھے, سال میں ایک بار تو چلو مسواک نکلتا تھا. اب تو رمضان میں بھی پہلے بندہ سحری میں اٹھ کے برش کرے گا, اس کے بعد جب اللہ اکبر کرنے کے لیے جائے گا تبھی مسواک کرے گا, نماز پڑھنے جائے گا تبھی مسواک کرے گا. اور اللہ معاف کرے کچھ لوگ تو سحری کے بعد ہی کھایا نماز چھوڑو, دن بھر بھوکا رہے نماز چھوڑو. تو مسواک ایک اتنی بڑی سنت, اس کو ریپلیس کر دیا ہم لوگوں نے ٹوتھ برش سے. ٹھیک ہے بھائی, دیکھو کرنے کا کر بھائی, کوئی بات نہیں, کم سے کم نماز سے پہلے تو مسواک کر لے. ایک سنت کی اہمیت تو سمجھو. دھیرے دھیرے ساری چیزیں, کپڑے بدل گئے, اب تو بندے ٹوپی رکھنے پہ بھی راضی نہیں ہے, کہتے ہیں ٹوپی ضروری نہیں ہے, فرض واجب تھوڑی ہے. ارے بھائی فرض واجب نہیں ہے, سنت تو ہے, سنت تو ہے. صحابہ کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص کے گھر میں دعوت ہوئی, بڑا رئیس آدمی تھا, اس کے گھر میں دعوت ہوئی اور جو ہے دسترخوان بچھا ہوا تھا, اور ایک لقمہ جو ہے پلیٹ سے نیچے گر گیا دسترخوان پہ. تو حضرت ابو ہریرہ اٹھا کر کھانے لگے. تو ایک صحابی تھے ان کے ساتھ, انہوں نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا کرتے ہو, اتنے لوگوں کے بیچ میں اتنا بڑا مجمع اور تم جو ہے گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کے کھا رہے ہو دسترخوان سے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا, یہ جتنے ہیں یہ سب کچھ ہوں گے اس دور میں, لیکن میرے آقا کی سنت سے بڑھ کر کچھ نہیں. اور ایسے
ताजवरों के हजारों ताज मेरे आका के सुन्नत पर अबू हुरैरा कुर्बान करता है। सोचिए, तो सुन्नत की अहमियत ये है। और मैं समझ रहा हूँ आपके चेहरे बता रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं, तकरीर बोलते बोलते भी 5 से ज्यादा साल हो ही गए होंगे। तालिब इल्मी से जमाने से मैं बोल रहा हूँ, फारिग होकर 3 साल हो गया, तो उससे ज्यादा ही हो गया होगा। चेहरे बता रहे हैं कि आप लोग बोर हो चुके हैं, तो मैं आपको जबरदस्ती इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। मकसद ये है कि आप नमाज कायम करें। क्या करें? नमाज कायम करे भाई, नमाज कायम करे। और क्या करना होगा? कुरान में हुक्म है, हदीस में हुक्म है, फिक्र की किताबों में हुक्म है। मौलाना साहब माइकों में चिल्ला चिल्ला के कितने तो जमीन के अंदर चले गए, कितने अभी भी घूम रहे हैं, और कितने चले जाएंगे, कितने आएंगे, फिर भी नमाज का दर्द होगा। पता नहीं हमारी कौम कब जागेगी, पता नहीं, पता नहीं कब जागेगी। और एक बात देख लीजिए, एक बात ये जान लीजिए कि दीन का मामला हो, कितना भी बोल लो, कितना भी बोल लो, सुनेगा यहाँ से निकाल देगा, सुनेगा यहाँ से निकाल देगा। और जहां सा बिजनेस की बात आवे, अभी वो कौन सा कॉइन वाला आया था, इतना परेशान किए थे वो लोग, इतना परेशान किए थे कि भाई, मैं क्या भाई, हमारे मरकज से फतवा है कि ये जायज नहीं है। और वो बंदा पीछे ही पड़ गया, अरे हजरत तुम्हारे चक्कर में कितने लड़के रुके हुए, कैसे करते तुम, ले लो ले लो, ये वो है तेन। बंदा मुसलमान, और उसके चक्कर में कितने टोपी कुर्ता वाले पीछे पड़े हुए। क्या बात कर रहे हो हजरत? तो इतनी एक्टिविटी, और दीन के लिए कोई एक्टिविटी नहीं, हुजूर के सुन्नत के लिए कोई एक्टिविटी नहीं, हुजूर सुन्नत का कोई दर्द नहीं। तो याद रखो, सहाबा के पास कोई कारोबार नहीं था, सहाबा के पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, छोटे छोटे ताजिर थे, और जिनके पास बागात भी थे वो भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों पे कुर्बान करते थे। लेकिन उनके पास सबसे कीमती कोई चीज थी तो वो ईमान और नबी की सुन्नत। और हमारे पास भी वो है, लेकिन हमारे पास डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। क्योंकि हम कहते तो है अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं, लेकिन मांगते हैं सूदखोर से, तो सूद में ही दे दे भाई, 10 टका 5 टका ले ले। तो फिर ईमान किस बात का रहा? ईमान कहाँ का रहा? ईमान की असलियत क्या बची? ईमान की हैयत क्या रही? बताइए मुझे। तो अल्लाह के वास्ते अपने चेहरों को दाढ़ियों से सजाए, सजाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, सजाना ही है, ऐसा नहीं आज बोल दिए कल भूल गए। अल्लाह करे कि हमारे इरादों को अल्लाह जो है हमें अपनी नियतों पे इस्तकामत अता फरमाए, कह दीजिए आमीन। और नमाज, नमाज अहम जरूरत, नमाज फर्ज। बीमार हो, उठ ना सके तो लेट के पढ़ने का हुक्म है, इशारे से पढ़ने का हुक्म है, किसी हालत में माफ नहीं है। इस नमाज को छोड़ने की कोताही गलती ना करें, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और दीन का इल्म, कितना वक्त है मेरे पास? देखो तो वो करो भाई, 4 मिनट बचा है, 10 बजे खत्म करने का। दीन का इल्म, दीन का इल्म सीखना, इतना इल्म कि हराम और हलाल की तमीज हो, हर मर्द औरत आकिल बालिग पे फर्ज है। हर, ये नहीं कि बंदा वकील बन गया तो अब उसमें दीन का इल्म माफ हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूं, है आप लोग के जहन हाजिर है ना? क्या सरफराज भाई, जहन हाजिर है ना? अगर कोई कहे, कोई बदमजहब बदअकीदा कहे कि भाई अच्छा ठीक है, तुम अल्लाह को एक मानते हो, वाहिद मानते हो, इबादत के लायक मानते हो, क्यों, कैसे? बस खत्म, वहीं पे फीस। क्योंकि कभी पढ़ाई नहीं, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरा रब है क्या, मेरे नबी की, मेरे नबी के मौजज़ात क्या है, मेरे नबी का कमाल क्या है, मेरे नबी का हुस्न क्या है, कुरान की कुदरत क्या है, कुरान की ताकत क्या है। बस इसीलिए हमारे लोग आज जो है इस बुराई का शिकार है और इस नुकसान का शिकार है कि जिसका खसारा, जिस नुकसान का बदला कोई नहीं दे सकता। एक हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, ठीक है, दीन का इल्म सीखते नहीं, ना हम उन पे प्रेशर करते हैं, मौलवी साहब लगा दो, मौलवी साहब को 300 टका महीना, 5 बच्चा आएगा, पढ़ा के जाएगा। और मौलवी साहब बोलते टाइम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा किल्लत है वक्त का। आपको कौन सा पेट्रोल पी के गाड़ी चलाना रहता है, आइएगा पढ़ाइएगा।
جائیے گا لے لیجیے گا. اور فزکس پڑھانے والا ہو, وقت نہیں ہے حضرت کر دیجیے نا کسی طرح ایڈجسٹ کریے, کچھ کیجیے. فزکس پڑھانے والے کی اہمیت یہ, دین کا علم سکھانے والے کی اہمیت ہے. یہاں مولوی صاحب خود بیٹھے رہتے پیر پہ پیر چڑھا کے, کیا ہے بھائی اب تو کوئی آ جائے, مچھر مارنے کے علاوہ بیچارے کا کوئی کام نہیں ہے. فزکس والے کے یہاں کلاس فل ہے, باہر سیڑھی پہ لوگ بیٹھ رہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے جو فوائد ہے, دنیا کے جو مسائل ہے, وہ اللہ کے دین سے ہمارے نزدیک میں اللہ کے دین کے علم سے زیادہ اہمیت رکھنے لگے. اور اس لیے اس کا وبال یہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کی زبانوں پہ گالیاں ہیں. سب سے زیادہ نشہ کرنے والے ہمارے بچے, سب سے زیادہ میں اللہ اعلان کہتا ہوں بھائی, اسلام پور کے اندر سب سے زیادہ نشہ کرنے والے ہمارے بچے. کیوں بھائی؟ کیونکہ ان کو عشق مصطفیٰ کا نشہ ملا ہی نہیں, عشق مصطفیٰ کی لذت ملی ہی نہیں. ان کو وہی نشہ ملا, اس کے بعد گالی دے گا, نشہ کرے گا, لوٹری بازی کرے گا, سود میں پیسہ پھنسائے گا, بندک میں گاڑی لے گا. جب سب کر کے دنیا سے ہار جائے گا تب سچی آئے گی, مولوی صاحب تعویذ دے دیجیے. تعویذ کیا دیں گے یار, مولوی صاحب تعویذ کیا دیں گے؟ اب جب سب ختم ہونے آیا تو آگے مولوی صاحب تعویذ دے دیے. اب تعویذ سے کچھ کام نہیں ہوگا, مولوی صاحب کو بھی لٹکا دو, کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. اس کے گلے میں لٹکا دو مولوی صاحب کو, ایسا کرو, کچھ نہیں ہونے والا. کیونکہ جو اس کو بچپن میں تربیت سب سے زیادہ ضروری ہے. تربیت سب سے زیادہ ضروری ہے معاشرے میں. ہماری مائیں بہنیں کو بھی چاہیے کہ تربیت کا ایک مزاج بنائے, پہلے خود کو تربیت میں لائے. نماز, ہماری مائیں بہنیں بھی نماز, ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں تو ایک دم ایسے تو ظہر نہ پڑھے, عید کے دن لیکن ضرور جمع ہو کے. جبکہ میں نے تو اسلام پور میں بعض جگہ دیکھا ہے کہ عورتوں کی بھی جماعت ہوتی ہے. ہاں, عورتوں کی بھی جماعت ہوتی ہے, حالانکہ اس کا حکم یہ منع ہے. ہاں یہ منع ہے, لیکن اس کے لیے بہت اہتمام ہوتا ہے. وہ کون سی کہانی ہوتی تھی بیوی والی, ہاں وہ کہانی کے لیے باپ رے باپ اتنا اہتمام, حالانکہ اس کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے. اور وہ کتاب, وہ جو کہانی پڑھی جاتی ہے, وہ کوئی مستند کہانی نہیں ہے, فیک ہے, فرضی ہے. ہاں ایک دم فرضی ہے. اس کے لیے ہماری مائیں بہنیں اتنا اہتمام کرے گی, کچھ کہنے کی بات ہی نہیں ہے. لیکن نماز جس کا حکم ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, اس میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس کے لیے بچہ گالی بھی دینے لگتا ہے, بچیاں بے پردہ بھی ہو جاتی ہے, اور امی خود بے پردہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں زمانہ ماڈل ہے, اور اس کے بعد اس کا بھائی بھی بے غیرت دیکھ رہا تھا, اس کا باپ بھی بے غیرت دیکھ رہا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں زمانہ ماڈل ہے. اس کے بعد جب سب کچھ برا ہو جاتا ہے, مولوی صاحب تعویذ دے رہی ہے. لے کہ مولوی صاحب کے پاس 11 ٹکا میں تعویذ سیکھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. مولوی صاحب تو بےکما بیٹھے ہے نا, مولوی صاحب کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. ایک چیز یہ جان لیجیے آپ کہ مولوی صاحب کے پاس نا تعویذ لکھنے کے علاوہ بہت سارے کام ہوتے ہیں. ایک مسئلہ آ جاتا ہے نا, ایک مسئلہ بھائی راتیں ختم ہو جاتی ہے اس کی تحقیق میں. کیونکہ آپ کسی کو مسئلہ بتائیں گے, میں کہہ دیا آپ نے پوچھا فلانا چیز حرام ہے حلال, میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے حلال ہے, آپ کو میں نے جواب دے دیا, لیکن میرے پاس سند چاہیے نا کہ یہ میں نے کہاں سے آپ کو جائز کہا, قرآن کی کس آیت سے ہے, کس حدیث سے میچ ہوتی ہے میری بات, کس فقہ کی کتاب سے. اس حوالے کو ڈھونڈنے میں پوری رات بھی ختم ہو جاتی ہے بعض اوقات. ایک صاحب نے کچھ دن پہلے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی قرآن میں فرق کا حکم کتنی بار ہے, اور میں کہیں پروگرام سے آیا تھا, ایسے ہی تھکا ہوا تھا, بھائی رات کے 3 کیسے بج گئے پتہ ہی نہیں چلا. اس کے بعد بندے کو دے دیا, اس کے بعد بولتا کیا ہے, بولتا ہے یوٹیوب میں دیکھا مولوی صاحب نہیں ملا, اس کے بعد آپ کو یاد کیا. ارے بھائی میرے کو پہلے معلوم ہوتا تیرے کو جواب ہی نہیں دیتا, کیا ڈھونڈ رہے یوٹیوب میں. تو مولانا کے پاس اور بھی بہت کام ہوتے ہیں. اللہ کے واسطے میری مائیں بہنیں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنا رجحان نماز کی طرف بڑھائیں. اور قرآن پڑھنے کی جو لذت ہے نا, جس کو قرآن دیکھیے, ایسے کوئی قرآن پڑھتا ہے یار, ایسا کوئی قرآن پڑھتا ہے. کئی میت ہو جاتی ہے, دیکھیے ہماری مائیں بہنیں اور جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں, ایسا کوئی قرآن پڑھتا ہے یار. قرآن کا سلیقہ تو سیکھ یار, قرآن پڑھنے کا کچھ اصول ہوتے ہیں. اب ایک انگلش زبان جو ہے اس کے اتنے اصول ہے کہ فلانا ورڈ سائلنٹ رہتا ہے, فلانا نہیں رہتا ہے, اس کے بعد یہ آئے گا تو یہ سائلنٹ ہو جائے گا, اس کے بعد وہ آئے گا تو وہ سائلنٹ ہو جائے گا. تو کیا
قواعد ہے قرآن کے، کچھ قواعد نہیں ہے، جو چاہے جیسا چاہے آدھا ادھورا پڑھا کے نکل جاتا ہے. جس کو اردو بھی پڑھنا ہے وہ بھی قرآن کو پڑھانے والا بن جاتا ہے. جس کا خود قرآن درست ہے وہ بھی قرآن کا مدرس ہے، وہ بھی 8-10 بچیوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے محلے میں، اور لوگ بھیج بھی رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اس کو خود نہیں معلوم قرآن صحیح پڑھنا کیسے ہے. تو اللہ کے واسطے اللہ کے دین کو مذاق نہ بنائیں. اللہ کے واسطے جو چیز نہیں آتی اس میں آگے نہ بڑھیں. علماء سے رابطہ کریں، علماء سے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کا وبال ہمارے گردنوں میں لٹکا دیا جائے گا. اور جو بچے ہم سے غلط قرآن سیکھ کے گئے، کل قیامت کے دن اس کا خمیازہ مجھے تو بھگتنا ہی ہوگا، اور اس کے ماں باپ کو بھی بھگتنا ہوگا کہ تم نے کیا سکھایا تھا، ویریفائی نہیں کیا تھا. کیمسٹری کے ٹیچر کو 10 بار ویریفائی کیے کہ اچھا ٹیوشن پڑھاتا ہے کہ نہیں، اور قرآن کے ٹیچر کو ویریفائی نہیں کیا. تو اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائے. ہر ہفتہ وار جمعرات کو سنہری مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، اور اجتماع کے بعد جو ہے ذکر کی محفل ہوتی ہے، اور وہ لائٹ اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بھائی مزہ آتا ہے نا، او ہو کیا کہنے اس مزے کے. وہ مزہ نہ زمزم بریانی میں ہے، نہ کبسہ بریانی میں ہے، ہاں نہ ملائی کوفتے میں ہے، کسی میں نہیں. وہ مزہ، وہ جو لذت ہے ذکر کی لذت، اللہ کے ذکر کی لذت، وہ فیل کرے. آئے کبھی اجتماع میں آئے. جمعہ کو ہوٹل پٹی میں ہوتا ہے، کیا نام ہے ان کے دکان کا، عالم ہوٹل، اس کے پاس میں. ہاں نوری مسجد میں نہیں، وہاں پہ ایک مطلب جگہ ہے، شمشاد بھائی کے گھر کے باہر ایک ہال ٹائپ ہے، اس کے اندر ہوتا ہے جمعہ کو بعد نماز عشاء. تو وہاں تشریف لائے. کم سے کم ذکر کی لذت کو ایک بار، میں کہتا ہوں ایک بار ٹیسٹ کر کے دیکھو، ایک بار مزہ لے کے دیکھو. مزہ نہ آئے تو پھر کہنا پکڑنا ہم کو، ہم کہاں جائیں گے. لیکن یقین ہے میرا، جو بندہ ذکر کے محفل میں بیٹھ گیا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ذکر کرنے بیٹھ گیا، اس کو ایمان کی وہ لذت ملے گی جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں چکھی ہوگی. اور لڑکوں کے لیے، بڑے لڑکوں کے لیے، جوان لڑکوں کے لیے، بزرگوں کے لیے 9 بجے روزانہ بالیغان کی کلاس لگتی ہے سنہری مسجد میں. اگر ادھر تعداد بڑھے گی تو ادھر بھی بڑھایا جائے گا انشاءاللہ، ہم لوگ ترکیب میں ہیں. بالیغان لگتا ہے 9 سے 10، 1 گھنٹہ، زیادہ نہیں. اور جس کے پاس 20-25 منٹ ہو 20-25 منٹ آئے بھائی، آئے تو کم سے کم آوے تو. کوئی فیس نہیں ہے، کوئی چارج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہاں نہ کوئی آپ کو نیاز ملے گا، نہ ہم کوئی نیاز کھائیں گے. ہم اپنا لائیں گے اپنا کھائیں گے، آپ اپنا لائیے گا اپنا کھائیے گا، ہے نا. کوئی ٹینشن نہیں، نہ چندہ نہ بندہ، کچھ نہیں. آپ کو اپنا آنا ہے، بس اپنا قیمتی وقت 1 گھنٹہ، یقیناً آپ کا وقت قیمتی ہے لیکن اللہ کے دین سے زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ اس کے لیے نکالنا ہے. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے. ہمیں جو ہے سنتوں کا پابند بنائے، نماز کا جوڑ سے آمین بولیے نا. ہاں آمین تو کم سے کم یار. اس میں بھی کنجوسی کیجیے گا تو ہم لوگ کہاں جائیں گے. آمین زور سے بولے تاکہ کم سے کم آمین کی آواز سے گھر کے الائے بلائے چل جائے، ہے نا. اللہ پاک ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنائے. اللہ پاک ہمیں ذکر کی لذت نصیب کرے، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و عقیدت کی سلامتی کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اور ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے جو ننھے نونہال مندی منع ہیں، ان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. ان سبوں کو دین کا غازی، دین کا محافظ بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.